آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے۔ انتخاب سخن، انتخاب سخن۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جو خاک میں ملے اسے ملتا ہے آشنا، جو خاک میں ملے اس سے ملتا ہے آشنا۔ اے آزمانے والے یہ نسخہ بھی آزما، اور بدتر بنو ہر ایک سے اپنے خیال میں، شاید اسی سے دخل ہو دارالوصال میں۔ ناظرین، در ثمین ایسے ہی خوبصورت اور بیش بہا موتیوں جیسے اشعار سے مزین خزانہ ہے۔ بار بار اس کلام کو پڑھنا چاہیے، بار بار اس کلام کو سننا چاہیے۔ آج کے پروگرام کا آغاز بھی ہم در ثمین کے کلام جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں، جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں، گلشن دلبر کی راہ ہے وادی غربت کے خار۔ بہت پیارا کلام، بہت سمجھنے والا کلام، آئیے بڑی محبت سے سنتے ہیں۔ جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں، جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں، گلشن دلبر کی راہ ہے وادی غربت کے خار۔ جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں، نفس کو مارو کہ اس جیسا کوئی دشمن نہیں، نفس کو مارو کہ اس جیسا کوئی دشمن نہیں، چپ کے کرتا ہے پیدا وہ سامان دمار، چپ کے کرتا ہے پیدا وہ سامان دمار۔ جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں، جس نے نفس دو کو ہمت کر کے زیر پا کیا، جس نے نفس دو کو ہمت کر کے زیر پا کیا، چیز کیا ہے اس کے آگے رستم اس فند یار، رستم اس فند یار۔ جاویدانی زندگی ہے موت کے اندر نہاں، گالیاں
سن کر دعا دو پا کے دکھ آرام دو گالیاں سن کر دعا دو پا کے دکھ آرام دو کبر کی عادت جو دیکھو تم دکھاؤ انکسار تم دکھاؤ انکسار جاودانی زندگی ہے موت کے اندر سبحان اللہ، کیا ہی پیارا خوبصورت پرمعارف کلام ہم سن رہے تھے، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اس میں فرماتے ہیں جس نے نفس دو کو ہمت کر کے زیر پا کیا، چیز کیا ہے اس کے آگے رستم و اسفندیار. یعنی حضرت مسیح موعود اس شعر میں فرما رہے ہیں کہ جس نے دنیاوی خواہشات پر قابو پا لیا ہمت کر کے، وہ رستم سے بھی بڑا پہلوان ہے. کیا ہی خوبصورت کلام. محترم ریاض احمد صاحب، ضلع تھرپارکر میں اس وقت آپ ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. آپ نے کہا پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہیں. آپ نے ہمیں یہ پیغام بھجوایا ہے ابھی کوئی 20 سیکنڈ پہلے. آپ نے اپنے علاقے کا نام بھی لکھا ہے معین طور پہ، لیکن ہم بعض وجوہات کی بنا پہ صرف جو ہے بڑے شہروں کا نام ہی لے دیتے ہیں. تو ضلع تھرپارکر میں ہمارے پیارے ریاض احمد صاحب پروگرام دیکھ رہے ہیں. پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہہ رہے ہیں. نظم سنیں گے. جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلماں ہے، کمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے. آئیے سنتے. جمال و حسن قرآن نور جانے ہر مسلمان ہے، قمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے. قمر ہے چاند اوروں کا، ہمارا چاند قرآن ہے. بہار جاوداں پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں، بہار جاوداں پیدا ہے اس کی ہر عبارت میں، نہ وہ خوبی چمن میں ہے، نہ اس سا کوئی بستاں ہے، نہ وہ خوبی چمن میں ہے، نہ اس سا کوئی بستاں ہے. خدا کے قول سے قول بشر کیوں کر برابر ہو، خدا کے قول سے قول بشر
کر برابر ہو، وہاں قدرت یہاں درماندگی، فرق نمایاں ہے۔ وہاں قدرت یہاں درماندگی، فرق نمایاں ہے۔ حضرت اقدس مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا پاکیزہ کلام ہم سن رہے تھے محترم محمد عصمت اللہ صاحب کی آواز میں۔ اسلام آباد پاکستان سے ابھی 10 سیکنڈ پہلے پیغام ملا۔ توقیر احمد صاحب، عالیہ جبین صاحبہ، فوزیہ توقیر صاحبہ اور نائلہ توقیر ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہہ رہے ہیں۔ اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے وہ کلام محمود میں سے ہے، اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے۔ اور ناظرین یہاں پہ ہم بتاتے چلیں، پیغامات ہمیں دنیا بھر سے ملتے ہیں اور بہت سے پیغامات ملتے ہیں، لیکن اگر یہ دیکھا جائے کہ باقاعدگی سے جب سے انتخاب سخن شروع ہوا ہے تب سے ہر پروگرام میں کن کن احباب نے ہمیں ہمیشہ پیغامات بھجوائے، اور ان میں منصور جاوید چٹھا صاحب لکسمبرگ سے آپ شامل ہیں۔ آپ کی طرف سے ہمیشہ ہمیں پیغامات بھی ملتے ہیں، تجاویز بھی۔ سیالکوٹ سے محترمہ زرکا مبشر صاحبہ ہر پروگرام میں ہمیں آپ کی طرف سے پیغامات، اور انڈیا سے جمنا نگر سے محمد نذیر صاحب تو غالباً 20-22 سال ہو گئے ہیں، لیکن ان احباب کی یہ جو بہت اچھی عادت ہے وہ جاری ہے۔ آئیے سنتے ہیں، اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے۔ اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے، بیمار عشق ہوں تیرا، دے تو شفا مجھے، اپنے کرم سے بخش دے میرے خدا مجھے، بیمار عشق ہوں تیرا، دے تو شفا مجھے، جب تک کہ دم میں دم ہے اسی دین پر رہوں، جب تک کہ دم میں دم ہے اسی دین پر رہوں، اسلام پر یا جب آئے قضا مجھے، اسلام پر یا جب آئے قضا مجھے، بے کس نواز ذات ہے تیری اے خدا،
بے کس نواز ذات ہے تیری اے خدا، آتا نظر نہیں کوئی تیرے سوا مجھے، آتا نظر نہیں کوئی تیرے سوا مجھے۔ کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے۔ کلام محمود میں سے آواز تھی محترم مصور احمد صاحب کی، اور محترمہ عالیہ مسکان صاحبہ پاکستان سے، محترمہ عذرا امینی صاحبہ جرمنی سے، اور محترم محمود امینی صاحب جرمنی سے آپ کا بڑا پرخلوص پیغام ملا ہے۔ آپ نے بتایا کہ سارے کام چھوڑ کے آپ انتخاب سخن ضرور دیکھتے ہیں، اور پیارے حضور کی خدمت اقدس میں آپ نے السلام علیکم کہا۔ یہاں اگلی نظم سے پہلے ہم عرض کرتے چلیں، گزشتہ روز حضرت امیر المومنین ایدہ اللہ تعالیٰ بنصر العزیز نے خطبہ جمعہ میں جو پرچم کے حوالے سے، علم یا جھنڈا جسے کہتے ہیں، اس کے حوالے سے پیارے حضور نے فرمایا تھا کہ یہ جو جھنڈا ہوتا ہے، پرچم ہوتا ہے، یہ قوموں کی عظمت کی علامت ہوتا ہے۔ یہ صرف ایک کپڑے کی چیز نہیں ہوتی، بلکہ یہ قوموں کی عزت کی اور عظمت کی نشانی ہوتی ہے۔ تو اس بات کے پیش نظر ہم آپ کو ایک نظم سنوا رہے ہیں، اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان، اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہیں تیار تیرے پاسبان، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسبان، مرد و زن پیر و جوان، تجھ پہ قرباں یہ گروہ عاشقان، مرد و زن پیر و جوان، تجھ پہ قرباں یہ گروہ عاشقان، اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہیں تیار تیرے پاسبان۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ اے خدا کے نام پر زندہ جماعت کے علم، تیرے سائے کے تلے آئیں گے شاہان جہاں، آ کے پائیں گے امان، ہے یہ تقدیر خدائے دو جہاں، آ کے پائیں گے امان، ہے یہ تقدیر خدائے دو جہاں، اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہیں تیار تیرے پاسبان۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ نور افشاں ہوں گے عالم پر تیرے بدر و ہلال، اور یہ مینار بیضا ہوگا ہر سوز و فشان، جلوہ گاہ قدسیاں ایک دن بن جائے گا سارا جہاں،
جلوہ گاہ قدسیاں ایک دن بن جائے گا سارا جہاں، اے لوائے احمدیت قوم احمد کے نشان، تجھ پہ کٹ مرنے کو ہے تیار تیرے پاسبان۔ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ۔ محترم عبد المنان ناہید صاحب کا خوبصورت کلام، آواز تھی محترم محمد عصمت اللہ صاحب کی۔ چند ایک پیغامات شامل کرتے چلیں۔ محترمہ نور نظر صاحبہ اور محترم ظہیر احمد صاحب اس وقت ضلع قصور میں ہمارا یہ پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ آپ کے ساتھ بیٹیاں محترمہ فرخندہ ظہیر صاحبہ اور ہانیہ ظہیر۔ بچیوں کا بھی کہنا ہے جی کہ ہم پروگرام بڑے شوق سے دیکھتے ہیں، پیارے حضور کی خدمت اقدس میں ہمارا نام لے کے السلام علیکم کہا جائے۔ محترمہ نور نظر صاحبہ، آپ کا بھی بہت شکریہ، آپ کی طرف سے بھی ہمیں ہمیشہ پیغامات ملتے رہتے ہیں آپ کے لیے، آپ کے گھر والوں کے لیے ہم نظم لگا رہے ہیں، عہد شکنی نہ کرو اہل وفا ہو جاؤ۔ بہت پیارا کلام ہے، بڑی محبت اور توجہ سے سننے کے لائق۔ عہد شکنی نہ کرو اہل وفا ہو جاؤ، اہل شیطان نہ بنو اہل خدا ہو جاؤ، گرتے پڑتے در مولا پہ رسا ہو جاؤ، گرتے پڑتے در مولا پہ رسا ہو جاؤ، اور پروان کی مانند فدا ہو جاؤ، اور پروان کی مانند فدا ہو جاؤ، جو ہے خالق سے خفا ان سے خفا ہو جاؤ، جو ہے خالق سے خفا ان سے خفا ہو جاؤ، جو ہے اس در سے جدا ان سے جدا ہو جاؤ، جو ہے اس در سے جدا ان سے جدا ہو جاؤ، حق پیاسوں کے لیے آب بقا ہو جاؤ، حق پیاسوں کے لیے آب بقا ہو جاؤ، خشک کھیتوں کے لیے کالی گھٹا ہو جاؤ، خشک کھیتوں کے لیے کالی گھٹا ہو جاؤ۔ خوبصورت کلام محمود میں سے ہم سن رہے تھے، آواز تھی محترم مرتضیٰ منان صاحب کی،
اور حسب معمول چند ایک پیغامات. محترم طاہر احمد حماد صاحب، محترمہ سمرہ طاہر صاحبہ، محترم لبیب احمد صاحب، محترمہ صوفیہ احمد صاحبہ اور سعدیہ احمد طاہر صاحبہ، آپ کا پیغام ہمیں مل گیا ہے اور آپ بھی ضلع قصور میں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں. اور نظم ہم سنیں گے خلوص دل سے جو خالی ہو دوستی کیا ہے. یہ لکھنے والے ہیں محترم امام عطاء المجیب راشد صاحب. آواز ہے محترم ناصر علی عثمان صاحب کی. آئیے سنتے ہیں. خلوص دل سے جو خالی ہو دوستی کیا ہے. خلوص دل سے جو خالی ہو دوستی کیا ہے. دلوں کو نور نہ بخشے وہ روشنی کیا ہے. خلوص دل سے جو خالی ہو دوستی کیا ہے. ہجوم یاس میں بس ایک وہی سہارا ہے. اگر وہ تھام لے مجھ کو تو پھر کمی کیا ہے. اگر وہ تھام لے مجھ کو تو پھر کمی کیا ہے. خوشا نصیب جنہیں مل گیا وصال حبیب وہی سکھاتے ہیں دنیا کو عاشقی کیا ہے. وہی سکھاتے ہیں دنیا کو عاشقی کیا ہے. خدا کی راہ میں مر کر جو ہو گئے زندہ انہی کے دم سے کھلا راز سرمدی کیا ہے. انہی کے دم سے کھلا راز سرمدی کیا ہے. لہو کے قطروں سے بنتی ہے آبشار حیات. ہر ایک شہید بتاتا ہے بندگی کیا ہے. خلوص دل سے جو خالی ہو دوستی کیا ہے. بہت ہی خوبصورت کلام ابھی ہم سن رہے تھے محترم عطاء المجیب راشد صاحب کا لکھا ہوا، اور آواز تھی ناصر علی عثمان صاحب کی. آج کے پروگرام میں ہم آپ کو 2 نئی آوازیں سنوائیں گے آڈیو کی صورت میں،
اور آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے ہمیں بتانا ہے، یعنی آپ جج ہوں گے آج کے، آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ آپ 10 میں سے ہمیں اس نظم کے کتنے نمبر دے رہے ہیں۔ آپ کی جو فیڈ بیک ہوتی ہے، آپ کی جو آراء ہوتی ہیں، وہ ہمارے لیے بہت قابل قدر ہوتی ہیں، اس لیے ہمیں ضرور بتائیے گا۔ آئیے آواز سنتے ہیں محترم انیکا شاکر صاحب کی۔ قدموں میں اپنے آپ کو مولا کے ڈال تو، خوف و ہراس غیر کا دل سے نکال تو، لالو گوہر کے عشق میں دنیا ہے پھنس رہی، تو اس سے آنکھ موڑ، ہے مولا کا لال تو، سایہ ہے تیرے سر پہ خدائے جلیل کا، دشمن کے جور و ظلم سے ہے کیوں نڈھال تو، اے میرے مہربان خدا، ایک نگاہ مہر، کانٹا جو میرے دل میں چبھا ہے نکال تو۔ ابھی ہم یہ نظم سن رہے تھے کلام محمود میں سے، آواز تھی محترم انیکا شاکر صاحبہ کی، اور آپ نے ہمیں بتانا ہے کہ آپ اس کے جج ہیں اور 10 میں سے آپ اس آواز کو کتنے نمبر دیں گے۔ چند ایک پیغامات، ایک دوست ہیں جی، وہ کہہ رہے ہیں کہ میں ایک عرب ملک میں ہوں اس وقت اور کسی وجہ سے اپنا نام نہیں بتا سکتا، نظم لگائی جائے وضو مشقوں سے کرنا۔ اور رحیم یار خان کے علاقے سے تمثیلہ شکیل صاحبہ، احمد الوکیل صاحبہ، احمد الشافی صاحبہ پیارے حضور کی خدمت اقدس میں السلام علیکم کہہ رہے ہیں اور گزرے ہوئے 100 سال کی تاریخ گواہ سننا چاہتے ہیں۔ راول پنڈی کے علاقے سے محترم جلال الدین صاحب، آپ کی فرمائش ہم تک پہنچ گئی ہے۔ اب ہم نظم سنیں گے، دنیا نے لاکھ نام مٹانے کی بات کی۔ بہت پیارا کلام، آئیے بڑی محبت سے سنتے ہیں۔ دنیا نے لاکھ نام مٹانے کی بات کی، دل توڑنے کی، غم کو بڑھانے کی بات کی، تانے دیے ہمیشہ ستانے کی بات کی، ظلم و ستم سے باز نہ آنے کی بات کی، ہم بڑھ رہے ہیں اور بھی عز و وقار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں،
انجام کار میں کچھ تھے جنہیں عنان حکومت پہ ناز تھا، شمشیر کے سنان کے قوت پہ ناز تھا، دولت پہ تھا گمنڈ تو کثرت پہ ناز تھا، جھوٹے تھے پھر بھی اپنی صداقت پہ ناز تھا، قدرت کے ایک ہاتھ نے بدلا غبار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں۔ کچھ نے کہا کہ کاٹ کے رکھ دیں گے یہ شجر، بولا کوئی حیات کو کر دیں گے مختصر، ہم چھین لیں گے چین اجاڑیں گے ان کے گھر، دیکھیں گے ایک دن انہیں دنیا میں در بدر، نکلے تھے لے کے خواب عجب کارزار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں، مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں۔ مومن ہی فتح پاتے ہیں انجام کار میں، کیا ہی خوبصورت کلام ابھی ہم یہ سن رہے تھے۔ اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے نونہالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے، اور پیغامات بھجوانے والوں میں محترمہ ثنا فرید صاحبہ، محترم ریاض احمد صاحب ضلع تھرپارکر سے، محترم محمد خالد صاحب یو کے سے، محترم محمد عرفان بھلی صاحب پاکستان سے شامل ہیں۔ آپ سب جو ہیں بڑے بڑے تفصیلی پیغامات ہوتے ہیں، بہت محبت بھرے، دعاؤں بھرے، اور سب کا کہنا ہوتا ہے کہ پیارے حضور کی خدمت اقدس میں ہمارا نام لے کے السلام علیکم کہا جائے۔ تو آئیے نظم سنتے ہیں نونہالان جماعت مجھے کچھ کہنا۔ نونہالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے، نونہالان جماعت مجھے کچھ کہنا ہے، پر ہے یہ شرط کہ ضائع میرا پیغام نہ ہو، چاہتا ہوں کہ کروں چند نصائح تم کو، تاکہ پھر بعد میں مجھ پر کوئی الزام نہ ہو، تاکہ پھر بعد میں مجھ پر کوئی الزام نہ ہو۔
جب گزر جائیں گے ہم تم پہ پڑے گا سب بار، سستیاں ترک کرو طالب آرام نہ ہو، سستیاں ترک کرو طالب آرام نہ ہو۔ خدمت دین کو ایک فضل الہی جانو، اس کے بدلے میں کبھی طالب انعام نہ ہو، اس کے بدلے میں کبھی طالب انعام نہ ہو۔ خوبصورت کلام محمود میں سے ابھی ہم نے سنا محترم عمر شریف صاحب کی آواز میں، اور حسب معمول اگلی نظم سے پہلے چند ایک پیغامات شامل کریں گے۔ محترم عثمان علی صاحب، آپ کا پیغام ہمیں مل گیا، آپ کا بہت شکریہ۔ ربوہ نصیر آباد میں 9 سال کا غالباً بچی ہے، انہوں نے کہا کہ انکل آپ ہمیشہ ہر دفعہ میرا نام غلط بولتے ہیں، اور آپ نے اس دفعہ ہجے لگا کے بھیجا ہے، تو اس حساب سے آپ کا نام ہے انعمتا منصور بٹ۔ تو اگر ہم نے آپ کا اس دفعہ نام ٹھیک لیا ہے تو ابھی ہمیں بتائیے گا۔ انعمتا منصور بٹ، 9 سال کے ہیں آپ، نصیر آباد ربوہ میں ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں۔ اور اس وقت ہم ایک نظم سنیں گے آڈیو کی صورت میں، جو محترم بابر علی صاحب نے ملائیشیا سے بھیجی ہے۔ آپ ہمارے جج ہیں ناظرین، آپ نے ہمیں بتانا ہے، آپ ہمیں 10 میں سے اس آواز کو کتنے نمبر دیں گے۔ بڑھتی رہے خدا کی محبت خدا کرے، کلام تو یقیناً بہت اعلیٰ ہے، آپ نے ہمیں آواز کا بتانا ہے۔ بڑھتی رہے خدا کی محبت خدا کرے، حاصل ہو تم کو دید کی لذت خدا کرے، توحید کی حلب پہ شہادت خدا کرے، ایمان کی ہو دل میں حلاوت خدا کرے، پڑ جائے سینے کی عادت خدا کرے، سرزد نہ ہو کوئی بھی شرارت خدا کرے۔
خوبصورت کلام کلام محمود میں سے ابھی ہم نے سنا محترم بابر علی شاہ صاحب کی آواز میں، اور اگلی نظم جس کا انتخاب کیا گیا ہے کانٹے ہیں اور پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے۔ فرمائش کرنے والوں میں عالیہ مسکان صاحبہ ضلع سیالکوٹ سے، محترم رضوان احمد صاحب، عمران احمد صاحب، کاشف ہمایوں صاحب شامل ہیں، آپ کے ساتھ ناصر الدین صاحب اور احمد الشکور صاحبہ۔ آئیے سنتے ہیں نظم کانٹے ہیں اور پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے۔ کانٹے ہیں اور پاؤں میں چھالے پڑے ہوئے، پیاسوں کے درمیان ہیں پیالے پڑے ہوئے۔ A mob of violent thugs attacked a group of innocent Muslim worshippers in a rural district, leaving one dead and several critically injured. پیاسوں کے درمیان ہیں پیالے پڑے ہوئے، آندھی بھی ہے چڑھی ہوئی، نازک ہے ڈور بھی، آندھی بھی ہے چڑھی ہوئی، نازک ہے ڈور بھی، کچھ پیچ بھی ہیں اب کے نرالے پڑے ہوئے، کچھ پیچ بھی ہیں اب کے نرالے پڑے ہوئے۔ یہ مقبرے نہیں ہیں شہیدان عشق کے، ایفائے عہد کے ہیں حوالے پڑے ہوئے، ایفائے عہد کے ہیں حوالے پڑے ہوئے۔ اترا تھا چاند شہر دل و جاں میں ایک بار، اترا تھا چاند شہر دل و جاں میں ایک بار، اب تک ہے آنگنوں میں اجالے پڑے ہوئے، اب تک ہے آنگنوں میں اجالے پڑے ہوئے۔ آمادگی کا نور غزل خواہ ہے آنکھ میں، آمادگی کا نور غزل خواہ ہے آنکھ میں، فرتے حیا سے لب پہ ہیں تالے پڑے ہوئے، فرتے حیا سے لب پہ ہیں تالے پڑے ہوئے۔ کیا ہی خوبصورت کلام محترم چودھری محمد علی مزدر صاحب کا ابھی ہم سن رہے تھے، اور ابھی ہم نے 2 آڈیو آپ کو سنوائیں۔ محترمہ انیکا صاحبہ کی آواز میں نظم تھی اور محترم بابر علی صاحب کی آواز میں نظمیں سنی ہیں۔ بہت سے ہمیں احباب کی طرف سے پسندیدگی کے پیغامات ملے ہیں، اور مجموعی طور پہ محترمہ انیکا صاحبہ آپ کو 10 میں سے 9 نمبر دیے عوام نے، اور اسی طرح بابر علی صاحب آپ کو بھی 10 میں سے 9 نمبر ملے ہیں ناظرین کی طرف سے۔ 10 میں سے 9 نمبر حاصل کرنا بہت ہی بڑی کامیابی ہوتی ہے۔ محترمہ ربیہ صاحبہ، ارمان صاحب اور درمان صاحب، آپ کا کہنا ہے نظم لگائی جائے، ظہور مہدی آخر زماں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اگلی نظم اس کا انتخاب کیا گیا ہے صبر و رضا کا مطلب کیا، بس لا الہ الا اللہ۔ یہ کلام ہے محترمہ صاحبزادی احمد القدوس صاحبہ کا، اور اس کے لیے خاص طور پہ جو فرمائش منیفہ صاحبہ جرمنی سے ہیں، عذرا امینی صاحبہ اور دانیال صاحب دارالشکر شمالی سے۔ آئیے سنتے ہیں ہے صبر و رضا کا مطلب کیا، بس لا الہ الا اللہ۔ اللہ اکبر اللہ
صبر و رضا کا مطلب کیا؟ بس لا الہ الا اللہ ہے صبر و رضا کا مطلب کیا؟ بس لا الہ الا اللہ، ہر شے میں وہی ہے جلوہ نما، کرتے ہیں اسی کی حمد و ثنا ہے صبر و رضا کا مطلب کیا؟ یہ شمس و قمر، یہ ارض و سما، گلشن وادی صحرا دریا، ہر ایک اسی کا مدح سرا، جو کچھ بھی ملا اس سے ہی ملا، حق اس کا بھلا ہو کیسے ادا، ہر چیز سے بڑھ کر اس کی رضا ہے صبر و رضا کا مطلب کیا؟ وہ حسن مجسم نور ازل، وہ زندہ حقیقت ٹھوس اٹل، ہر شے کی حقیقت پل دو پل، آیا جو یہاں وہ چل سو چل، باقی ہے اگر تو نام خدا، بس لا الہ الا اللہ ہے صبر و رضا کا مطلب کیا؟ کانوں کی سماعت، لب کی نوا، ہاتھوں کی سکت، قدموں کی بنا، آنکھوں کی صفا، ذہنوں کی جلا، ادراک کی قوت، فہم و ذکا، یہ حسن طلب، یہ ذوق دعا، یہ عرض تمنا، طرز ادا، یہ حسن طلب، یہ ذوق ادا، یہ عرض تمنا، طرز ادا، ہر شے ہے اسی کی جود و عطا، وہ رحمت قل میں صرف خطا، ہر درد کا درمان روح شفا، کیا لا الہ الا اللہ ہے صبر و رضا کا مطلب کیا؟ کیا ہی خوبصورت حمدیہ کلام ابھی ہم سن رہے تھے، اور آواز تھی محترم محمد عصمت اللہ صاحب کی۔ چند ایک پیغامات، محترمہ ہبۃ الکافی صاحبہ، مدیحہ احمد صاحبہ، آئمہ ناصر صاحبہ، مائدہ ناصر صاحبہ، آپ کا پیغام ہم تک پہنچ گیا ہے، بہت شکریہ۔ ابھی ایک مشکل سا نام تھا جو کہ ہم نے جب ادا کیا تو جن کا نام ہے ان کی طرف سے پیغام آیا ہے جی کہ آپ نے نام بالکل درست ادا کیا ہے، اور 10 میں سے 10 نمبر مجھے دیے ہیں انہوں نے ادائیگی کے جی۔ نام تھا انعمتا منصور بٹ۔ بہت شکریہ جی کہ آپ نے فرمایا کہ نام میں نے بالکل ٹھیک لیا ہے۔ اور نظم اگلی ہے، قسم خدا کی خلیفہ خدا بناتا ہے۔ یہ کلام ہے مکرم و محترم عبد الکریم قدسی صاحب کا، آواز ہے محترم مرتضیٰ منان صاحب کی۔ آئیے بڑی توجہ سے سنتے۔ فضائے غم میں سکینت کے ابر لاتا ہے، دلوں کی کھیتیوں میں تمکنت اگاتا ہے، وہ اپنے نور سے ایک شکل سے بناتا ہے، دلوں پہ
دنیا کو پھر سناتا ہے. قسم خدا کی خلیفہ خدا بناتا ہے. قسم خدا کی خلیفہ خدا بناتا ہے. قسم خدا کی یہ دنیا کی بس کی بات نہیں. قسم خدا کی یہ دنیا کے بس کی بات نہیں. قسم خدا کی زمانے کا اس میں ہاتھ نہیں. قسم خدا کی کوئی انتخاب ذات نہیں. قسم خدا کی کوئی جیت کوئی مات نہیں. نہ اہل زر کا نہ دنیا کا کوئی کام ہے یہ. نہ رنگ و نسل قبیلے کا احترام ہے یہ. خدا کعبہ کا بخشا ہوا مقام ہے یہ. خدا کا اپنا بنایا ہوا نظام ہے یہ. وہ اس نظام کو ہر حال میں بچاتا ہے. قسم خدا کی خلیفہ خدا بناتا ہے. قسم خدا کی خلیفہ خدا بناتا ہے. اس بہت ہی پیاری نظم کے ساتھ ہی ہمارا آج کا پروگرام اختتام کو پہنچتا ہے. دوران پروگرام ہم آپ کو اسکرین پر ہم سے رابطے کی تفصیلات بھی دکھاتے رہتے ہیں. آپ اپنی آواز میں 2 منٹ کی آڈیو نظم بھی ریکارڈ کر کے ہمیں بھجوا سکتے ہیں. اپنی تجاویز سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ 12 سال تک کی عمر کے جو بچے ہیں، جو لڑکے ہیں، سر پہ ان کے اگر ٹوپی پہنی ہو تو ہمیں 30 سیکنڈ کا ویڈیو میسیج بھی بھجوا سکتے ہیں اس پروگرام میں شامل کرنے کے لیے. اور ہماری کوشش ہوگی کہ آئندہ پروگراموں سے ہم لائیو کالز بھی آپ کی طرف سے لے لیا کریں اور آپ ہمیں اپنی شاعری بھی بھجوا سکتے ہیں. پروگرام ختم ہوا. انتخاب سخن کی ٹیم کو اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آدمی زاد تو کیا چیز، فرشتے بھی تمام، مدح میں تیری وہ گاتے ہیں جو گایا ہم نے. انتخاب سخن، انتخاب سخن.